جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پیچیدہ بات کو سادہ اور سچے انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کی جماعت ہمیشہ فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ 27ویں ترمیم کی طرح اس بار بھی کسی کا ان پٹ نہیں لیا جا رہا۔ آپ کی جماعت اپوزیشن حکومت دونوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، کیا واقعی اس بار بھی آپ کو ڈرافٹ کا کوئی علم نہیں ہے؟ آپ کو مشاورت میں حصہ نہیں بنایا جا رہا، اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، یا پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ جے یو کے ساتھ ڈرافٹ 28ویں ترمیم کا شیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ یہ حکومتی وزراء سے پوچھئے، اس کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے بارے میں آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ رات کو وزیر قانون خود کہہ رہا ہے کہ مسودہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم میں کیا ہے۔ پھر جب مولانا صاحب کے پاس آئے، پہلے تو مسودہ تھا ہی نہیں، جب دیا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ لہٰذا جب خود وزراء کو، حکومت کو، کیبنٹ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسودے میں کیا ہے اور مسودہ کب آ رہا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بہت سے سینئر پارلیمنٹرین تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا ان کا جواب بھی یہی تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ویسے بٹھایا گیا ہے۔ اور جب 27ویں یعنی ترمیم آیا، اس کو بھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، نہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ صورتحال تو گزر گئی۔ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی، اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب 26ویں یعنی ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی تو حکومتی بینچ پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کوئی ترمیم نہیں آ رہی، لیکن ترمیم آیا۔ جب 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو پھر کہا گیا کہ کوئی ترمیم نہیں آ رہی۔ کس مقصد کے لیے ترمیم آئے گی؟ اگر ترمیم ہوتی تو پہلے ہم وزراء ہیں، ہمیں معلوم ہوتا۔ آپ لوگوں کو کہاں سے معلوم ہوا؟ میڈیا والوں کو بھی وہ تانے دیتے رہے، دیگر سیاسی جو اپوزیشن پارٹیوں کے لوگ ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کو بھی تانے دیتے رہے کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے مذاق اڑایا جاتا۔ 27ویں آ گئی۔ آج سے 3 دن پہلے میرے ساتھ مختلف شوز میں وزراء بیٹھے تھے، پارٹی کے حکومتی پارٹیوں کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے تھے، سب ڈینائل کر رہے تھے کہ کوئی 28ویں ترمیم نہیں ہے۔ لیکن اچانک پھر یہ بات آئی کہ ایک وزیر کہتا رہا کہ دوسرا وزیر کہتا رہا کہ نہیں ہے، ابھی سب کہہ رہا ہے کہ ہاں 28ویں ترمیم ہے۔ اب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم قوم کی مفاد میں بھی ہے اور ملک کی مفاد میں بھی ہے۔ جو وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ قوم کی مفاد میں بھی ہے اور ملک کی مفاد میں بھی ہے، ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر کیا ہے۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کیا گیا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہے۔ حمداللہ صاحب، اگر پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ آیا ہے، اور جبکہ حکومت کہتی ہے کہ مشاورت چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ڈرافٹ بنا کون رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کی طرح اس بار بھی رات کو کوئی سرپرائز لانے کی تیاری ہے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈرافٹ بن چکا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرافٹ بن چکا ہے، مسودہ تیار ہے، لیکن کہاں تیار ہوا ہے یہ حکومت کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ یہ ڈرافٹ ہے، یہ مسودہ ہے، آگے کام آپ نے کرنا ہے، ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ جتنی بھی پارٹیاں حکومت میں ہیں، صرف PMLN کو نہیں، جتنی بھی پارٹیاں، خواہ وہ پارٹیاں سپورٹر ہو یا کیبنٹ کا حصہ ہو یا نہ ہو، سب کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے مسودہ، اب آگے جا کے جو کام آپ کا ہے وہ آپ کرے، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر لیا۔ کس کے ساتھ حکومتی پارٹی مشاورت کریں گی؟ جس کے ساتھ جو مشاورت کرنے والے لوگ ہیں، جو اصل مسودہ تیار کرنے والے لوگ ہیں، بند کمروں میں، وہ تو حکومت سے بھی مشاورت نہیں کرتی ہے۔ اگر کرتی ہیں تو 1-2 بندوں سے کریں گے جو قانون اور آئین کے ماہر ہو، اس تک محدود ہوگا۔ لیکن 26ویں یعنی ترمیم میں تو وہ قانون کا ماہر کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ مسودہ میں کیا ہے اور کہاں ہے مسودہ۔ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے 27ویں یعنی ترمیم کی مخالفت کی تھی۔ ان پارٹیوں نے 27ویں یعنی ترمیم کی حمایت کی اور سپورٹ کی۔ آج صورتحال آپ کو معلوم ہے، عدلیہ کی صورتحال معلوم ہے، 2 عدالتیں ہیں،
اور چیف جسٹس بھی دو ہے. ایک کہتے ہیں کہ اصل سپریم کورٹ میں ہوں, چیف جسٹس میں ہوں پاکستان کا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ہوں. اب اتھارٹی کون ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. یہ تباہی کہاں سے آ گئی؟ یہ 27ویں آئینی ترمیم سے آ گئی. جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کی, مزاحمت بھی کی, اور مخالفت میں ووٹ بھی کاسٹ کیا. اب اگر 28ویں ترمیم آتی ہے اس مقصد کے لیے کہ 18ویں ترمیم کو بلڈوز کرنا ہے. 18ویں ترمیم تمام پارٹیوں کا ایک متفقہ ترمیم تھا, اور 9 مہینے اس پر لگے. 9 مہینے اس پر ڈسکشن ہوئی, مذاکرہ ہوا, کنسنسس کے بعد یہ سب کچھ ہوا رضا ربانی صاحب کی چیئرمین میں. اب اسی 18ویں ترمیم کو چڑھا جا رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے تو وہ پارٹیاں جنہوں نے 18ویں ترمیم کے لیے کنسنسس کی اس کی رد عمل کیا ہوگی؟ حمداللہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ بن گیا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا حکومت کو عید سے پہلے مل جائے گا؟ عید سے پہلے تک یہ ترمیم پاس کرانے کی وہ کوشش کرے گی؟ اور دوسرا مولانا فضل الرحمان ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں آئینی ترامیم کے حوالے سے بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا. اگر حکومت پیپلز پارٹی کو بائی پاس نہیں کر سکتی تو JUI کا اس 28ویں ترمیم پر حتمی لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ PTI کے ساتھ مل کر اس بار پارلیمنٹ کے اندر کوئی بڑا لاک ڈاؤن کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو میرے خیال میں 28ویں آئینی ترمیم کو آنے دے کہ 28ویں ترمیم سامنے آ جائے, اس کا مسودہ کہ اس میں اندر کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں یہ ایک بات طے ہے کہ ہم آپس میں پارلیمنٹ کے اندر مشاورت کر سکتے ہیں, ہم ایک موقف اپنا سکتے ہیں, لیکن اس وقت جب یہ مسودہ اور یہ ترمیم قوم کے مفاد میں ہو, ملک کے مفاد میں ہو, جمہوریت کے مفاد میں ہو, اگر اس ترمیم کے ذریعے 73 کے آئین کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے, 18ویں ترمیم کو اڑا دیا جاتا ہے, پھر تو میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ اس ترمیم کو سپورٹ کرے. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پہلے 28ویں ترمیم آنے دے. 27ویں ترمیم نے جمعیت علماء اسلام نے جو کردار ادا کیا, مخالفت کی, مخالفت میں ووٹ کیا. اگر 28ویں ترمیم بھی ایسی صورت اور حیت اور شکل میں آئے گی جس سے صوبائی خود مختاری کو نقصان پہنچے گی, NFC ایوارڈ کو چاڑا جائے گا, 18ویں ترمیم پر اس میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی, میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام پھر اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی. لیکن پہلے آنے دیں مسودے کو. حافظ صاحب, اس ترمیم کا اصل مقصد تو NFC ایوارڈ کے فارمولے کو بدلنا, صحت اور تعلیم جیسے شعبے دوبارہ وفاق کو دینا ہے, وہی نئے صوبے یا انتظامی یونٹس میں اضافہ کرنا ہے. JUI چھوٹے صوبوں کی حقوق کی علمبردار رہی ہے. کیا آپ وفاق کو دوبارہ مضبوط اور صوبوں کی تقسیم کی اس کوشش کی اجازت دیں گے؟ نہیں, دیکھیے میرے عرض سنیے, سب سے بنیادی چیز یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مسودہ آنے دے پھر بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے اگر فرض کرے صوبوں کی بات ہے تو مجھے یہ بتائیے, جب 1 یونٹ کا فیصلہ ہوا تھا آپ نے کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے, ملک کی ترقی کا انحصار 1 یونٹ میں ہے. کیا ملک نے ترقی کی؟ پھر 4 صوبے ہو گئے. 4 صوبے پہلے تھی, پاکستان بعد میں تھا. یعنی جب آپ پاکستان بنا رہے تھے نا, یہ 4 صوبے پہلے سے ہی تھے. پنجاب بھی پہلے سے تھا, خیبر پختونخوا میں ریفرنڈم ہوا, سندھ بھی پہلے سے یہ صوبہ تھا. پھر یہ 4 صوبے وفاق کے حصہ بنے, پھر وفاق بنا. اب اگر 4 صوبوں میں آپ تقریباً 60 سال سے یا 65 سال سے 4 صوبے چلا رہے, آپ 65 سال میں 4 صوبوں کی صورت میں ترقی نہ دے سکے, نہ قوم کو نہ ملک کو, کسی بھی حوالے سے, نہ سیاسی میدان میں مستحکم ہوا یہ ملک, نہ معاشی میدان میں مستحکم ہوا یہ ملک, اور نہ سیکورٹی کے حوالے سے یہ ملک مستحکم ہوا. آپ کی پالیسیاں کیوں غلط ہے؟ جب پہلے 1 یونٹ تھا تو بھی غلط, پاکستان ٹوٹ گیا. اور جب 4 صوبے ہو گئے, ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں ہوگا. اب آپ ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کریں گے یا 20 صوبوں میں تقسیم کریں گے, پہلے ہمیں سمجھائیے کہ 20 صوبے بنانے میں فائدہ کیا ہے اور نہ بنانے میں نقصان کیا ہے ملک کا اور قوم کا, یہ بتائیے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پر عمل کیا جا رہا ہے کہ تقسیم کرو اور طاقتور اپنا حکمرانی کیا کرے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من